सेहत के वो तारुफ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन जो बड़ी ख़बर है, ग्लोबल ख़बर, वो ख़बर जिस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे वो पाकिस्तान के बारे में एक बहुत बड़ी ख़बर है। और ये ख़बर आर्टिफिशियल नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह। ये हकीकी ख़बर है जो आपको डॉक्टर नदीम जान बताएंगे, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है कि एक ग्लोबल जो हेल्थ सिक्योरिटी सरबराह कॉन्फ्रेंस जो है वो कल और 10 और 11 को मुनक़िद हो रही है इस्लामाबाद में। तो क्योंकि ये पहली दफ़ा हो रही है तो ये हमारे लिए और हमारे मुल्क के लिए एक एज़ाज़ की बात है। और बज़ाहिर ये आम सी बात लगती है, लेकिन ये इंसानों की सेहत के बारे में है, लोगों के बारे में है, इसमें सियासी तड़का नहीं है। तो शायद जो है वो ये ज़्यादा एपिटाइजिंग ना लगे, लेकिन लोगों के जो असली मसाइल हैं वो यही हैं। तो मेरी गुजारिश होगी कि डॉक्टर साहब आपको बताएं इस आलमी सरबराह कॉन्फ्रेंस के बारे में और इसकी क्या अहमियत है। और मेरी गुजारिश आपसे ये होगी कि जो सवालात हैं वो इस सरबराह कॉन्फ्रेंस के बारे में ही हों। जिस दोस्त को मुल्क की सियासत की जो उसके में जो तफरीही पहलू है उस पर कोई गपशप करनी है तो वो हम इसके बाद लगा लेंगे, लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त यही है कि सवालात इस ग्लोबल सिक्योरिटी समिट जो है, हेल्थ सिक्योरिटी समिट, उसके बारे में ही हों। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी शुक्रिया जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके आने का शुक्रिया। मैं कुछ बैकग्राउंड बताऊं। पहले ये कोविड के आने से पहले एक एडवोकेसी मूवमेंट चल रही थी, हम भी उसका हिस्सा थे, कि दुनिया इन्वेस्ट करे पब्लिक हेल्थ सिस्टम की प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस कैपेसिटी के बिल्डअप करने में। और कोशिश थी हमारी कि कोई $20 बिलियन अगर इकट्ठी की जा सके और वो उन ममालिक में जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरियात हैं, जहाँ के सिस्टम्स कमज़ोर हैं, उनमें इन्वेस्ट की जाएँ तो वो किसी वबा या किसी आउटब्रेक की सूरत हाल में ना उनको जानी ज़्यादा नुकसान होगा, ना इकानमी को होगा, ना हेल्थ सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर करते करते वो 4 बिलियन तक आ गई कि 20 नहीं दे रहे हैं तो 4 तो इन्वेस्ट करें, तो वो भी नहीं हुआ। नतीजा क्या निकला? कोविड आ गई, नुकसान कितना हुआ? $7 ट्रिलियन का। 7 मिलियन से ज़्यादा डेथ्स हुई और 770 मिलियन से ज़्यादा इन्फेक्शंस हुई। और आपने देखा कि एक नई दुनिया ने जन्म लिया कोरोना के बाद। तो ये सब कुछ अवॉइडेबल था। अब हम ये ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट उसी तनाज़े में करने जा रहे हैं जो कल इंशाअल्लाह से शुरू हो रही है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब उसका इफ्तिताह करेंगे। उसमें 70 से ज़्यादा इंटरनेशनल और नेशनल मंदूबीन शिरकत करेंगे। और मकासद क्या हैं? हम एक बहुत बड़ी मकसद के लिए आगे जा रहे हैं और पाकिस्तान ने ये इनिशिएटिव लिया है कि ये ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी का एजेंडा कैसे गैल्वेनाइज हो जाए, एक सस्टेन्ड एडवोकेसी इसके लिए की जाए। हमने देखा कि कोविड के दौरान तो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी का एजेंडे पे आ गया इंटरनेशनली और लोगों ने उसमें इन्वेस्ट करना शुरू किया, उसकी अहमियत का भी पता चल गया। लेकिन जैसी ही वो पेंडेमिक रिसीड होती जा रही थी तो ये भी हमने देखा कि इसको पसेपोश डाला गया। तो हम चाहते हैं कि ये एक सस्टेनेबल बुनियादों पे एक कंटिन्यूड एडवोकेसी हो जो कि इंश्योर करे कि जो पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस और रिस्पांस की कैपेसिटी है वो इक्विटी बेस्ड हो, यानी तमाम ममालिक को वो फैसिलिटीज़, वो ह्यूमन रिसोर्स, वो वैक्सीन, वो फाइनेंसिंग अवेलेबल हो बक़द्र ज़रूरत उनकी कि वो पेंडेमिक्स का, आउटब्रेक्स का सही तरीके से मुकाबला कर सके। क्योंकि हमारा एक नारा था जो आपके भाई ने बनाया था उस वक़्त कि नो वन इज़ सेफ अंटिल एवरीवन इज़ सेफ, कि अगर आपका सिस्टम मजबूत भी है और आपकी आबादी आप समझते हैं कि इनको कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन ये वायरस अगर पाकिस्तान में है, अफ़गानिस्तान में है या सोमालिया में है तो इसकी कोई बॉर्डर नहीं होती। और इसमें के बारे में भी मेरा एक मशहूर कॉल है कि वायरस के पास कोई पासपोर्ट नहीं होता, अगर पासपोर्ट होता भी है तो उसके साथ सारे मुल्कों के वीज़े होते हैं, तो वो किसी भी मुल्क को बॉर्डर क्रॉस करके आसानी के साथ आ सकता है। और ये आपने देख भी लिया, हिस्ट्री में भी देख लिया, कोविड में भी देख लिया और अभी मज़ीद भी हो रहा है।
تو چند کلیدی جو اس کے مقاصد ہے ہم یہ کیوں کرنے جا رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ سارے انٹرنیشنل ایکسپرٹس، ڈونرز، ہیلتھ منسٹرز، خاص کر کے لو اینڈ مڈل انکم کنٹریز سے اس لیے بلوا رہے ہیں کہ ہم مل جل کے بیٹھ جائیں اور ایک تفصیلی سر حاصل ڈیبیٹ ہو جائے کہ کیسے دنیا کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے ہیلتھ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے. دوسرا جو ایجنڈا ہے جو ہم اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم مل بیٹھ کے ایک سسٹینیبل فائنینسنگ میکینزم طے کر لیں کہ جو انشور کر لیں کہ فاسٹ ٹریک، فاسٹ فیٹ فائنینسنگ ڈسپرسمنٹ ہو ان لوگوں کو، ان ممالک کو جہاں پہ ان کی ضرورت ہے. یعنی ان کی سیاسی یا ان کی معاشی صورتحال کے برعکس ان کی جو صحت کی ضروریات ہے اسی کے تحت ان کو وہ فائنینسنگ فیسلٹی میسر ہو اور وہ فائنینسنگ میسر ہو. اسی طرح ہیومن ریسورس ویکسین جو تیسری ہے وہ ویکسین ایکویٹی کے حوالے سے. ویکسین ایکویٹی کا نعرہ بھی ہم ہی نے شروع کیا تھا کہ ویکسین کو بقدر ضرورت ڈسٹریبیوٹ کیا جائے، خاص کر کے ان ممالک میں جہاں پہ مینوفیکچرنگ کیپیسٹی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی چیز جو تھی وہ تھی پیٹنٹ کی منوپلی. آپ نے دیکھ بھی لیا کووڈ میں کہ امیر ممالک کے ساتھ اپنی ضروریات سے 3 گنا زیادہ ویکسین موجود تھی، لیکن غریب ممالک کے پاس 20% بھی نہیں تھی. تو یہ ایکویلیبریم اور بیلنس کریٹ کرنے کے لیے ہم ایڈوکیسی کر رہے ہیں کہ ویکسین ایکویٹی کو ہم انشور کر لیں کہ وبا کی صورتحال میں ایک ایسا میکینزم ہو کہ وہ ویکسین کی ٹرانسپورٹیشن اور اس کی پھر ترسیل ان کی صحت کے نظام میں ایسی مؤثر طریقے سے کریں کہ ان غریب ممالک کو بھی وہ حق حاصل ہو جو کہ امیر ممالک کو حاصل ہے کہ وہ اپنی آبادی کی صحت کی حفاظت کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ جو ویکسین ایکویٹی کے تناظر میں ہم نے بات کی تھی بہت پہلے بھی اور ابھی بھی ہم اس پہ مزید ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی جائے. خاص کر کے پاکستان کے تناظر میں تو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ہم تو بڑی سیریس ہیں، کیونکہ آپ ہی کی لوگوں سے ہمیں یہ شکایات آتی رہتی ہے کہ ویکسین کافی نہیں ہے، جو کہ حقیقت ہے. ویکسین ہم نہیں بنا رہے ہیں جو ہماری ضروریات کے مطابق بہت ہی کم ہے، بلکہ ہے ہی نہیں. تو ہم وہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی چاہتے ہیں اپنے ملک میں بھی اور پوری دنیا کے لیے کہ وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرے اور جو ممالک کیپیسٹی رکھتے ہیں ویکسین بنانے کی ان کو وہ پیٹنٹ ایک میکینزم کے تحت وہ ٹرانسفر کیا جائے تاکہ وہ ویکسین بھی بنا سکے، اپنی ضروریات بھی پوری کر سکے اور پھر اگر ایکسپورٹ کی ان کی ساتھ فیسلٹی ہے یا وہ کیپیسٹی ہے تو ایکسپورٹ بھی کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بہت بڑا ڈائلیما ہے دنیا کا، اور پاکستان was the first country to raise slogan against it, that was to make health apolitical. یہ میری فرسٹ اسپیچ تھی اکتوبر میں جب WHO کے ریجنل کانفرنس میں گیا تھا، خاص کر کے غزہ کے تناظر میں نے کہا تھا کہ ہیلتھ کو اپولیٹیکل ہونا چاہیے. ہیلتھ کا پالیٹکس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہیلتھ کو ہیومینیٹیرین لینس سے دیکھا جائے کہ جو ضروریات ہیں صحت کی، مریض ہو یا صحت کا نظام ہو، وہ کسی کنفلکٹ یا کسی پولیٹیکل ٹینشن سے ماورا ہو، اسی تناظر میں خاص کر کے غزہ کے تناظر میں تو ہماری سٹینڈ بڑی کنسسٹنٹ تھی کہ آپ ہر مریض کو اور ہر انجرڈ کو صحت کی سہولیات فراہم کرے، ڈاکٹر کی ایکسیس کو انشور کرے، آپ بمبارمنٹ سٹاپ کرے. سب سے پہلے تو غزہ کی جو اننیسیسریلی اور انجسٹیفائڈ وار ہے اس کا خاتمہ پاکستان کی گورنمنٹ نے ہر فورم پہ یہ مقدمہ لڑا ہے اور ہم لڑ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہیلتھ کا ہے کہ ہم نے کہا کہ ایمبولینسز کو ٹارگٹ کرنا، بچوں کو ٹارگٹ کرنا، معصوم آبادی کو ٹارگٹ کرنا، صحت کے ورکرز کو ٹارگٹ کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے یا کہاں کا وہ عدل ہے. تو اس کے لیے ہم نے آواز اٹھائی ہے اور اسی سمٹ میں یہ بھی ایک ایجنڈا پوائنٹ ہے کہ ہم چونکہ نارتھ اور ساؤتھ دونوں کنٹریز سے، دونوں ریجن سے لوگ آ رہے ہیں تو ہم ان کو اس پہ کنونس کریں گے کہ ہیلتھ کسی بھی صورتحال میں یہ اے پولیٹیکل ہو، اس کا پالیٹکس کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، اور جو ایکسیس ٹو دا پیشنٹ اور ایکسیس ٹو دا انجرڈ ہے وہ ہر صورتحال میں انشور کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ یہ بھی عرض کر لوں کہ ہمارا خود جو ہیلتھ سیکیورٹی کا نظام ہے اس میں بھی بہت ساری خامیاں ہیں. ہم نے ایک پلان تو بنایا ضرور ہے، ہمارا 5 ایئر کاسٹڈ پلان ہے، لیکن ایک کائنڈ آف اکاؤنٹیبلٹی ہماری بھی کرے گی، کیونکہ جب ہم دنیا کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی میں تو ہم ان کو پہلے تو اپنا ماڈل صحیح کر کے دیں. تو ہماری جو کاسٹ ریڈکشن پلان ہے اس میں ہم ایڈوکیٹ کریں گے گورنمنٹ اپنی گورنمنٹ کے ساتھ بھی اور پھر جو مزید گورنمنٹس آئیں گی ان کے ساتھ بھی کہ وہ اس کو فائنینس کرے. اور جو فائنینسنگ کا ہم نے کہا ہے کہ 1% ایلوکیشن آف GDP ہیلتھ کو بہت ناکافی ہے، اس کو ایٹ لیسٹ 2% پہ کیا جائے تو وہ
اس کے لیے بھی ہماری کوشش جاری رہے گی. اور یہ ایک ایڈوکیسی جو ہم یہ فورم جو سمٹ کر رہے ہیں یہ نیکسٹ ایئر کوئی اور ملک اس کو کر لیں ہوسٹ کر لے, ہم خوش ہوں گے, لیکن یہ سلسلہ جاری رہے. تو ہمیں تو ایک اچھی فیڈ بیک اور پذیرائی مل رہی ہے. مجھے تو سوئٹزرلینڈ, نیو یارک اور اسپین اور یو کے سے بہت کافی انکریجنگ میسیجز مل رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ شکوہ ضرور کر رہے ہیں کہ آپ اتنا بڑا اقدام کر رہے ہیں لیکن ویسٹرن میڈیا نے اس کو ابھی تک نہیں اٹھایا. تو اگر ادھر ایک پن بھی گر جاتا ہے تو میڈیا میں ادھر کیا حالت ہو جاتی ہے آپ سب کو پتہ ہے, لیکن وہ اس کو اسی طرح انہیں نہیں اٹھایا. تو میری ریکویسٹ اپنی میڈیا سے تو ضرور ہوگی کہ اس کو وہ حق دے دیں, وہ سپیس دے دیں جو اس سمٹ کا یا جو اس بڑے انیشیٹو کا بنتا ہے. اور اسی کو جو فائدے نظر آ رہے ہیں اس کے آپ کو یا ہمارے سسٹم کو یا دنیا کو, ہم نہ صرف اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں بلکہ ہم تمام غریب ممالک اور مڈل انکم کنٹریز کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. اور پاکستان از لیڈنگ دا ہیلتھ سیکٹر. انشاءاللہ پاکستان میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ باقی سیکٹرز میں بھی باقی جگہوں کو بھی لیڈ کر سکے. تو ابھی آپ سے ہم کچھ سوالات لینا چاہتے ہیں. جی تھینک یو. ندیم چوئی صاحب ABN نیوز سے. سر یہ بتائیے گا کہ آپ جو کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اس میں کتنے ممالک نے ابھی تک کنفرمیشن دے دی ہے کہ ہم شرکت کریں گے؟ اور دوسرا آپ نے ویکسین کی بات کی, پاکستان میں بھی ویکسین بننے جا رہی تھی پاک ویک کے نام سے, اس کے بارے میں بتائیے کہ وہ کہاں تک پہنچی اور ہوا کیا اس کا؟ اچھا, ابھی تک تو ہمارے پاس کل ملا کے اگر ہم منسٹرز اور ان کے پھر کچھ کو منسٹرز آ رہے ہیں, کچھ جو ہیڈ آف دا ڈیلیگیشن کو انہوں نے کہا جس طرح ہم بھی کرتے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو مشن ہوتی ہے وہ اس کو کر دیں, تو تقریباً 50 تو وہ کنفرمڈ ہے. کچھ آ بھی گئے ہیں, کچھ آ رہے ہیں, اور کچھ تو ہمارے پاس موجود ہیں جو ہیڈ آف دا ڈیلیگیشنز ہیں ان کے. اچھا, ویکسین کی آپ نے بات کی. سر ویکسین پہ میں نے عرض کی کہ ایک ہم کنسورشیم بنانے جا رہے ہیں جو نہ صرف ہماری 12 ڈیزیزز کی ویکسین خود ادھر ہماری ضروریات کی کو کافی کرنے کے لیے بنائیں گی بلکہ ایکسپورٹ بھی کریں گے. یہ ایک پرائیویٹ انٹیٹی ہے, لیکن ہم ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اس کو لانا چاہتے ہیں. اس پہ بڑی شد و مت سے ہم نے کام شروع کر دیا ہے, کیونکہ ہمیں علم ہے اور بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہماری ویکسین بنانے کی کیپیسٹی ابھی بالکل کمزور کیا کہ بہت ہے ہی نہیں, ہم نہیں کر رہے ہیں. تو وہ ہم نے بڑھانی ہے. کووڈ کے حوالے سے جو پیش رفت ہوئی تھی وہ اسی وقت تو سپیڈ پکڑ کر رہی تھی, پھر جو جس طرح میں نے کہا کہ گلوبل سیکیورٹی کا ایجنڈا ریسیڈ ہو جاتا ہے اس طرح بھی, لیکن ہم اس کو ایکسپیڈائٹ کر رہے ہیں اور یہ پرائرٹی 1 ہے. تو انشاءاللہ ہم اپنے ٹائم میں کوشش کریں گے کہ ایک بنیاد رکھ سکے یہ جو کنسورشیم ہے ویکسین مینوفیکچرنگ کا, اور پھر نیکسٹ گورنمنٹ اس کو آگے چلائیں. ایمن سید صاحبہ ٹیلنٹ نیوز سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب میرا کوشچن یہ کہ جو سمٹ ہونے جا رہا ہے گلوبل سمٹ, اس میں جو گلوبلی جو ایشوز ہیں ہیلتھ کے حوالے سے لائک HIV ہے, اس کے علاوہ پولیو ہے, اور پاکستان میں اسپیشلی کافی اس کے ایشوز آ رہے ہیں آج کل, تو اس کے حوالے سے بھی بات ہونے جا رہی ہے. سیکنڈلی جتنے ہمارے جو مہمان آ رہے ہیں گلوبلی مختلف کنٹریز سے, ان میں سے بھی کسی نے آپ کو یہ کہا ہے کہ ان کمنگ ایئر فردر ایئرس وہ جو ہے ہوسٹ کرنے کو ریڈی ہیں اس گلوبل ایئرس کو کمنگ ایئرس میں. اچھا, یہ جو گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی ہے یہ احاطہ کر لیتی ہے تمام ان بیماریوں کا جس کا انسانی صحت یا صحت کے نظام سے تعلق ہوتا ہے اور جو اس کو امپیکٹ کر سکتی ہے. اور یہ نہ صرف ہیلتھ کا ہوتا ہے بلکہ اس میں کلائمیٹ چینج بھی ہے, ہماری تھیمز میں شامل ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری تھیمز اس میں جو مین تھیمز ہیں اس میں ایک کلائمیٹ اینڈ ہیلتھ ہے, ایک نیشنل سیکیورٹی اینڈ ہیلتھ سیکیورٹی ہے, تیسرا پینڈیمک پریپیئرنیس اینڈ رسپانس ہے, چوتھی سسٹینیبل فائنینسنگ ہے, اینڈ پانچویں جو ہے ملٹی سیکٹورل کوآرڈینیشن ہے. تو 5 بڑی تھیمز ہیں. تو اسی میں وہ براڈر تو اس کا احاطہ کر لیتی ہیں. پولیو ایک اینٹیجن ہے, اسی طرح HIV ایک بیماری ہے, لیکن یہ تو تمام بیماریوں کا احاطہ کر رہی ہیں. تو ایک فاؤنڈیشن ہم بنا رہے ہیں جس کو نہ صرف پولیو اور HIV بلکہ تمام بیماریوں کی سرویلنس, ڈیٹیکشن اور رسپانس میں مدد ملے گی. وقار بٹی صاحب دی نیوز سے. ڈاکٹر صاحب بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ, اچھی گلوبل ہیلتھ سیکورٹی سمٹ آپ کرنے جا رہے ہیں, اور لیکن سمٹ سے آپ کو ہیڈ لائنس تو مل جاتی ہیں, لیکن نیشنل ہیلتھ سیکورٹی جو ہے وہ جو ہماری ہے وہ اس کو انشور کرنے کے لیے کچھ اقدامات کرنے ہوتے ہیں. اقدامات سمٹ سے نہیں ہوتے, وہ آپ کو عملی طور پہ کر کے دکھانے ہوتے ہیں. ہمارا بارڈر ہیلتھ سیکورٹی کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ تباہ حال ہے, انکمپیٹنٹ لوگ اس کو لیڈ کر رہے ہیں. پوری دنیا سے ہمارے ملک میں وائرسز اور بیکٹیریا اور فنگس آ رہے ہیں, ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے اس کو روکنے کی, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے HIV کی بات کی. HIV ڈپورٹیز میں سینکڑوں ڈپورٹی, ہزاروں ڈپورٹیز آ رہے ہیں, سینکڑوں HIV لے کے آ رہے ہیں, ہیپاٹائٹس B C لے کے آ رہے ہیں, اور ڈفرینٹ قسم کے وائرسز اور فنگس لے کے آ رہے ہیں.
बॉर्डर हेल्थ सिक्योरिटी का इंस्टीट्यूशन कुछ नहीं कर रहा। सेकेंडली आपका NIH जो है वो 3 साल से लीडरलेस है। जब आपके पास आप इंस्टीट्यूशन आपके मजबूत नहीं होंगे तो आप नेशनल हेल्थ सिक्योरिटी को इंश्योर नहीं कर सकते। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो कॉन्फ्रेंस होगी बहुत अच्छी बात है, डिक्लेरेशन होंगी, आपने अभी तक हमारे इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या किया है ताकि हमें जो हमारे ऊपर मुसीबतें पड़ रही हैं वो हम उनसे बच सकें? थैंक यू। अच्छा, चीज़ों को दो पहराव में लिया जा सकता है, एक पॉजिटिवली एक नेगेटिवली। आप ये समिट किसी हेडलाइन के लिए नहीं कर रहे हैं, हम ना हमें किसी हेडलाइन की ज़रूरत है। हम प्रोफेशनल लोग हैं तो और हम आए हैं किसी काम के लिए आए हैं। न मुझे पहली कभी ज़रूरत रही है और न भी मैं महसूस करता हूँ कि मेरी कोई हेडलाइन लगे, और न मेरी किसी से इस तरह की तवक्को है कि हेडलाइन लगे। जो हकीकत होती है, हकीकत को उसी तरह रिक्वेस्ट ज़रूर होगी कि हकीकत को जुटलाया ना जाए। हकीकत होती है, फैक्ट्स आर ऑलवेज फैक्ट्स। अच्छा, बॉर्डर हेल्थ सिक्योरिटी की आपने बात की, उस पर कमज़ोरियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन आप वो स्टेप्स पे अप्रिशिएट कर ले जो हमने लिए हैं कि अभी आपको तमाम बॉर्डर्स पे हमारे पॉइंट ऑफ एंट्रीज पे एक फ़ाल निज़ाम मिल रहा है। हमारी वो भी देखें कि हमने तमाम सूबों में अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ा दी है, हमारी जो पब्लिक हेल्थ रेफरेंस लैब है वो फंक्शनल है। ये भी देखें कि 150 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने डिजीज़ सर्वेलेंस एंड रिस्पांस यूनिट कायम कर दी हैं, जो साथ रहते हैं उसमें भी कर रहे हैं। ये भी देखें कि हमारे तमाम वर्कर्स, तमाम जो फील्ड एपिडेमियोलॉजिस्ट है वो डिटेक्शन रिस्पांस है और उस पर रिहेबिलिटेशन पे भी, उस पर भी ट्रेंड है, वो इन द फील्ड हैं और वो पिक कर रहे हैं। आपने देख लिया कि जैसे ही JN1 का वेरिएंट आया हमने डिटेक्ट कर लिया। इट मीन्स कि हमारी सर्वेलेंस सिस्टम अभी फ़ाल है। इश्यूज़ देखिए एक गंभीर सब्जेक्ट है, इसके साथ आपको पता है कि इस तरह एम्फेसाइज नहीं किया गया है, लेकिन अभी जो हो रहा है उसको हकीकत के तनाजुर में देखा जाए। फिर बाकी जो बातें हुई हैं HIV के हवाले से उसका मैंने जवाब दे दिया, तो बाकी तफसीली गुफ्तगू के लिए आप मोस्ट वेलकम। मैडम फौजिया पब्लिक टीवी से। सर ये बताइएगा कि ये जो ग्लोबल हेल्थ समिट होने जा रहा है, अच्छा इक़दाम है, बैरून मुल्क से भी आ रहे हैं सारे लोग, तो सर गज़ा पे भी आपने बात की, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि पाकिस्तान से एक आवाज़ बुलंद होगी, तो इस हवाले से सर बताइएगा कि क्या आपका लायामल होगा कि हेल्थ के हवाले से गज़ा को किस तरह से सपोर्ट किया जाएगा। दूसरा, इस अहम मौके पर 4 वेरिएंट जो हैं सर कोविड के, वो 4 केसेस जो हैं नए वेरिएंट के रिपोर्ट हो गए हैं, तो उस हवाले से भी थोड़ा बताइएगा कि उसको किस तरह से आपका डिपार्टमेंट। अच्छा, गज़ा के तनाजुर में मैं अर्ज़ कर लूँ, ये पूरी दुनिया में एक मुस्तनद बात है कि पाकिस्तान ने जिस तरह उठाया किसी ने इस तरह नहीं उठाया। पाकिस्तान की स्टैंस बड़ी कंसिस्टेंट रही है, बड़ी क्लियर रही है और बड़ी लाउड रही है और बड़ी लॉजिकल रही है। हमारी लीडरशिप ने कहा इमीडिएटली हम इसका ख़ात्मा चाहते हैं, जो जुल्म हो रहा है उसका ख़ात्मा चाहते हैं, एक्सेस फॉर हेल्थ केयर सर्विसेज चाहते हैं, और हमने जो सपोर्ट दे दी, 3 कंसाइनमेंट आपने देख लिया कि हमने भिजवाई हैं उधर गाज़ा में NDMA के थ्रू, उसमें सब ने सपोर्ट किया, हमने भी हेल्थ ने भी सपोर्ट किया, लेकिन NDMA उसको लीड कर रही है, बेहतर तरीके से कर रही है, तो वो जारी है। इसके अलावा भी मैं आपको बताता चलूँ, 500 ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं हैं, मेरे पास आए हैं, कहते हैं कि हम जाना चाहते हैं, हमें एक्सेस दे दे। जैसी एक्सेस, अच्छा वो सब कुछ भुगतने को तैयार है। हमें कंसर्न है कि जी उधर तो सिक्योरिटी नहीं है, तो इस तरह हमें, वो कहते हैं जी हमारा काम है, अब हमें कोई एक्सेस दे दे, हम उधर शहीद हो जाएं बेहतर है, लेकिन हम वो सर्विसेज देने को तैयार हैं। तो एक तो फिज़िकल ह्यूमैनिटेरियन हमने जो किया, फिर डिप्लोमेटिकली जो हमारे लीडरशिप ने, फॉरेन ऑफिस ने, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस तरह इसको उठाया, हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने जिस तरह इसको उठाया, वो तो अपनी मिसाल आप है। इसी समिट में भी हमने इसको एक एजेंडा पॉइंट रखा है कि हम हेल्थ को एपॉलिटिकल करना चाहते हैं, और ये मेरी एटलीस्ट 2 हाईएस्ट लेवल फोरम पे मेरी स्पीचेस हैं UN में, WHO में, कि हमने अपना जो स्टैंस है वो बड़े शद्दोमत के साथ इसको प्रेजेंट किया है दुनिया को कि हम क्या चाहते हैं इस गज़ा में और कैसे जुल्म हो रहा है इधर, और हम उसका खात्मा चाहते हैं। थैंक यू। फहद चौधरी साहब बोल टीवी से। थैंक यू डॉक्टर साहब, एक एक्सटेंसिव पब्लिक एक्टिविटी होने जा रही है, जनरल इलेक्शंस है, उसके लिए इलेक्शन कैंपेन भी चलेगी, तो इन्हीं के सवाल में मैं ऐड करना चाहता हूँ कि JN1 वेरिएंट जो है वो कई ममालिक में तशवीश का बायस बन रहा है, तो पाकिस्तान में इसके फैलाव का कितना खतरा है, कितना खदशा है, और ये किस हद तक खतरनाक साबित है?
اچھا JN1 کے کل میں نے عرض کی تھی کہ اس کے جو کیسز جب ڈیٹیکٹ ہوئی تو جب لیب نے کنفرم کر دی چار تو ہم نے بتا دیا، اس کی کیفیت بھی بتا دی کہ وہ مائلڈ کیسز تھے، وہ سب ٹھیک ہیں، لیکن ان کی ٹریسنگ اور ٹریکنگ ہو رہی ہیں کہ فیملی اور کنٹیکس میں وہ تو سرایت نہیں کر گئی۔ اسی طرح ہم نے ایئرپورٹس پہ اسکریننگ شروع کر دی 2% رینڈم، تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ کہیں آ تو نہیں رہا۔ دیکھیں جیسی ہی انڈیا میں کیسز آئے تو ہمیں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ پاکستان کو خطرہ ہے، کیونکہ انڈیا کی موومنٹ گلف کے ساتھ ہے، پھر گلف کی ہمارے ساتھ ہے، تو یہ ہمیں تھا اندازہ۔ تو اس کے لیے ہم نے جو بیف اپ کی اپنی بارڈر ہیلتھ سیکیورٹی کو، الرٹ بھی کر دیا اپنے سسٹم کو، اور وہ ہم نے کہا بھی سینٹ میں بھی کہ ہم ریڈ الرٹ پہ ہیں۔ تو اس کی ٹرانسمیسیبلٹی تو بہت تیزی سے ہوتی ہے، لیکن وہ مورٹیلٹی اس کی زیادہ نہیں ہے۔ بول کے اینکر صاحب اب سن رہے ہیں تو وہ مورٹیلٹی اس کی نہیں ہے زیادہ، لیکن اسٹل اٹس کالڈ ویریئنٹ آف انٹرسٹ، لیکن یہ کسی بھی ٹائم کنسرن میں بھی بدل سکتا ہے۔ تو جو احتیاطی تدابیر ہیں، جس طرح کووڈ میں ہم نے اس کی پرچار کی، اسی طرح ہم اس کا ابھی بھی کر رہے ہیں کہ وہ احتیاطی تدابیر، سوشل ڈسٹینسنگ، ماسک، کف کے جو ایٹیکیٹس ہیں، سینیٹائزیشن، ہینڈ واشنگ، اور اپنی امیونٹی کو بوسٹ کرنا، تو وہ یہاں پہ بھی لاگو ہوتے ہیں۔ لیکن ہم مکمل طور پہ الرٹ ہیں اور سرویلنس ہماری فعال ہے، تو ہماری تو 100% یہ امید ہے کہ ہم سے کیس مس نہیں ہوگا اگر آ جاتا ہے تو ہم اس کو ایک اس میں ہے، ریڈار میں ہمارے ہیں یہ۔ جی سر۔ ڈاکٹر ندیم جان صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ سر یہ بتائیے کہ جو وائرس ہے خصوصاً ویریڈ آ رہا ہے کرونا کا، دیگر چیزوں کا، تو آپ کے کراچی، اسلام آباد ایئرپورٹ پہ روزانہ جو ہے درجنوں فلائٹس آتی ہیں، تو ان ایئرپورٹ سے آپ لوگوں نے کیا، جو آپ کا ہیلتھ اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ایئرپورٹ کے اوپر، تو وہ کیا اقدامات اس چیز کے لیے کرنے جا رہا ہے کہ جو مریض ہیں ان کو آپ لوگ صحیح طریقے سے ڈیٹیکٹ کیے جائیں؟ کیونکہ ہماری ماضی میں ہم نے دیکھا 2-3 سال پہلے ہماری وہ جو مشینیں جو ڈیٹیکٹ کرتی تھیں وہ بعض دفعہ خراب نکلی، بعض دفعہ ڈیٹیکٹ کیا ہی نہیں جاتا، عملہ پراپر کام نہیں کر رہا ہوتا، تو اس کو اب کس طرح یقینی بنائیں؟ اچھا، وہ جو ایک تو ہمارے جو سسٹم ہے کہ آٹومیٹکلی پک کر لیتی ہے اگر آپ کو بخار ہے تو وہ تو فنکشنل ہے، وہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے نارمل پیشنٹس میں، یعنی جس کو کوئی بخار یا علامات نہیں ہیں، اس کے لیے بھی ہم نے ڈائریکٹیوز جاری کی ہیں کہ 2% آپ رینڈم سیمپلنگ کریں، ان کے ریپڈ ٹیسٹ کریں، کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی وائرس ادھر سے آ رہا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم کوئی میکینزم بڑھانا چاہتے ہیں کہ جو سیکنڈ، آپ یہ فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے کہ سیکنڈ بھی ہو اور وہ زیادہ فعال ہو، کہ جو 2% ہے اس سے زیادہ بھی ہو جو ہماری سرویلنس ہے۔ تو وہ تیسری جو ہماری لیئر ہے وہ تو ڈسٹرکٹ اینڈ پروونسز میں آ جاتی ہے کہ ادھر ہماری سرویلنس کتنی فعال ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ سرویلنس سسٹم تو ہمارا سینسیٹیو ہے، لیکن ہم مزید بھی کیپیسٹی بڑھانا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی کیس ہم سے مس نہ ہو جائے، کیونکہ خطرہ ہے اس کے پھیلنے کا بہت زیادہ۔ میڈم فرا سنو ٹی وی سے۔ السلام علیکم سر، ویسے تو آپ نے کہا تھا کہ لمیٹڈ رکھا جائے پریس کانفرنس کو اسی سے ریلیٹڈ، لیکن ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ میڈیکل کالجز کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ ان کی فیسوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا، لیکن ان کی فیسوں میں اضافہ ہوا، کمیٹی بھی بنائی، تو تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بتا دیجیے گا کہ 27-28 لاکھ میں ٹھیک ہے۔ اچھا، بالکل، یہ میرے خیال میں فرسٹ انٹریکشن میں آپ لوگوں سے میں نے یہی کہا تھا کہ ابھی جو اس وقت کی جو فیس تھی وہ بھی زیادہ تھی، تو میں نے کمیٹی بنائی کہ اس کو کم کر لیں۔ انہوں نے مجھے سفارشات بھجوائی، لیکن جس طرح میں کم کرنا چاہتا تھا اس طرح نہیں تھی، تو میں نے دوبارہ بھجوائی کہ اس کو ریشنلائز کر لیں۔ جنہوں نے بڑھائی ہے از خود بڑھائی ہیں، کوئی لیگل سٹیٹس نہیں ہے، میں نے PMDC کو کہا ہے کہ اس کو ریبٹ کر لے، ان کو ایشو کر لے لیٹر کہ یہ لیگل نہیں ہے، آپ اس طرح بڑھا نہیں سکتے۔ اچھا، انہوں نے کیسے بڑھائی؟ ایک پرانا PMC تھا، پاکستان میڈیکل کمیشن، جس میں یہ لائبلٹی، اور اٹ میکس نو سینس، آئی سے اٹ آن دا فورم، کہ آپ ایک انٹیٹی کو کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ اپنی فیس خود متعین کر لیں۔ یہ کہا گیا تھا، بائی دا وے آپ لوگ اس وقت خاموش تھے، لیکن کہنا چاہیے تھا آپ کو۔ تو اس کا کوئی ریشنل تھنگ، اس کا تو کوئی ریزن نہیں تھا کہ آپ بلی کو دودھ کی رکھوالی پہ رکھتے، تو انہوں نے اس کا فائدہ لیا، جنہوں نے بھی فائدہ لیا، فائدہ لے رہے تھے، ہم نے تو وہ سٹاپ کر دیا، وہ تو سسٹم ہی نہیں ہے۔ ابھی تو ایک سسٹم لیگلائز ریگولرائز ہے۔ اچھا، یہ ہم ضرور کر رہے ہیں کہ ایک بیس لائن رکھ رہے ہیں کہ کیٹیگرائز کر رہے ہیں میڈیکل کالجز کو ABCDE بیسڈ آن دیئر کیپیسٹی، دین کوالٹی، پھر ایکیڈیمکس، ساری چیزوں کے۔ تو ایک جو D ہوگا، جو سب سے نیچے، اس کا ایک بیس لائن ہم متعین کرنا چاہتے ہیں، جو کم سے کم ہم کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے اوپر 10% اگر آپ کی بہت زیادہ
फैकल्टी डेवलप है या आप कुछ सुपर स्पेशलिटीज़ या कुछ और कर रहे हैं तो वो 10%, इस तरह मज़ीद 10%, तो एक सिस्टम होगा। अच्छा, इसमें जो मैं बड़ा फोर्सफुली परस्यू कर रहा हूँ कि 5% फ्री हो। 10% की मैंने रिक्वेस्ट की थी लेकिन शायद वो तो ज़्यादा थी, तो 5% का मैंने कहा है कि 5% इसमें गरीब का बच्चा भी मुकम्मल तौर पे पढ़े उसको, और उसको फ्री मेडिकल एजुकेशन हो। तो इस पर इंशाल्लाह वो मान रहे हैं, तो वो भी हम वी टेक केयर ऑफ द पुअर स्टूडेंट्स एज वेल। शायद यार डेली समझ सर ये बता दें, काफ़ी एफर्ट किया आपने हेल्थ के लिए, इतने ममालिक के लोग आ रहे हैं उसके लिए, तो है कोशिश आपकी कि मुख्तलिफ शोबों में तामन के हवाले से इतने लोग आ रहे हैं पाकिस्तान में, तो हेल्थ के अलावा हेल्थ में या उसके दीगर शोबों में? अच्छा शुक्रिया, ये मुझे बताना चाहिए था कि हाँ, इसकी साइड लाइन पे हमारी बायलैटरल मीटिंग्स भी हैं, सऊदीया के साथ भी हैं, फिर अफ़गानिस्तान भी आए हैं, वो भी चाहते हैं कि कुछ पाकिस्तान सपोर्ट कर सके हिल के उसमें और तनाजुर में, बाकी ममालिक भी। तो कोई बायलैटरल एमओयूज़ भी इंशाल्लाह एलओयूज़ भी साइन होंगे, जिससे न सिर्फ हमारे बल्कि उन ममालिक को भी फ़ायदा होगा। फिर जो हमारी प्रोफेशनल्स है, डॉक्टर्स है, नर्सेज है, उनकी उसके लिए जॉब्स के लिए भी एक मार्केट खुली है और वो हमें कह रहे हैं कि आप भिजवा दें, तो उस पर भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर गवर्नमेंट के साथ तो हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं। हमारी जो फार्मा पार्क का जो विज़न है मेरा, उसमें कि हम जो मॉलिक्यूल बनाने की कैपेसिटी पाकिस्तान में इम्प्लांट करना चाहते हैं, वो भी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उसमें भी उनका इंटरेस्ट है और हम उसको फॉर्मलाइज करना चाहते हैं। तो कुछ खुशखबरियाँ भी हैं इसमें से। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है ना, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हमारी है, वो तो इसका हिस्सा है। जो जी नहीं, जो उसके साथ कॉन्टैक्ट होते हैं ना, क्लोज कॉन्टैक्ट में फैमिली हो या मुसाफिर साथ में हो, उसकी तो हम ट्रेसिंग कर रहे हैं, वो तो हिस्सा है हमारे प्रोटोकॉल का। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू, ऑनर्ड।